ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے بشرطے کہ اپنے ہی بال لگائیں، کسی دوسرے کے بال لگانا ناجائز اور حرام ہے، یہ حدیث میں اس کی واضح ممانعت موجود ہے، لیکن اپنے بال لگا سکتے ہیں۔ میرے ایک دیور نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی۔ میرے دیور نے کہا میں خاندان کو لات مار کے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ میرے سسر نے ان کے حصے کا مکان میرے بچے کے نام لکھ دیا۔ ساس سسر کے انتقال کے بعد میرے شوہر اور دیور میں تعلقات بحال ہو گئے، مگر ہم وہ مکان بیچ چکے ہیں، ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کے سسر نے جب وہ مکان آپ کے بچے کے نام لکھا تو بچے کے ولی کو وہ مکان ہینڈ اوور کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر بچہ نابالغ تھا تو بچے کے ولی تو باپ ہوتا ہے، تو باپ کو ہینڈ اوور کا مطلب چابیاں دے کے اور اس گھر میں اپنا سامان بھی سارا باہر نکال کے یا سامان سمیت وہ مکان ہبہ کیا اور مکمل قبضے میں دے دیا، پھر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں جو بچے کے باپ تھے وہ اس مکان کے اندر داخل ہوئے، اس طرح سے عمل اگر کیا تو اس کو قبضہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سارا پروسیس نہیں ہوا تھا اور صرف مکان ڈاکومنٹیشن میں آپ کے بچے کے نام کر دیا انہوں نے، تو اس سے مکان کی ملکیت ٹرانسفر شرعی طور پر نہیں ہوتی، اور پھر اگر سسر صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس میں آپ کے دیور کا وراثت میں حصہ تھا، تو انتقال کے بعد اگر آپ نے بیچ بھی دیا تو وہ بیچی بھی رقم پھر آپ کو دیور کو اس کا وراثت کا حصہ دینا پڑے گا۔ ہاں اگر انتقال سے پہلے آپ نے بیچ دیا، سسر کے انتقال سے پہلے، اور بیچ کے رقم اپنے ہاتھ میں مکمل لے لی، تو پھر یہ بھی قبضہ ہی شمار ہوگا کہ بھئی یہ رقم آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو قبضہ ہے، تو قبضہ کا مطلب پھر یہ وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے، پھر یہ آپ کے بچے کا ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ سسر صاحب نے اپنی زندگی میں وہ مکان ہینڈ اوور کیا تھا تو بچے کی ملکیت ثابت ہو گئی، اگر ہینڈ اوور نہیں کیا تھا تو محض کاغذ میں نام کر دینے سے ملکیت نہیں ہوئی، اس میں دیور کا حصہ ہے۔ باقی یہ بات ویسے غلط ہے کہ دیور نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو اس کو وراثت سے محروم کر دینا، یہ عمل بہرحال ناجائز ہے۔ وجاہت علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، حدیث میں ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کوئی رکعت فوت نہ ہو، یا مسبوق بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مسبوق کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، لیکن جتنی رکعتیں چھوٹیں گی اتنا ہی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہا ہے اس اصل میں تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، جب بھی کسی چیز میں حدیث میں کوئی اطلاق کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو وہ فرد کامل کے لیے فضیلت ہوتی ہے۔ فرد کامل کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے چاروں رکعتیں عشاء کی جماعت کے ساتھ ہوں اور فجر کی 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ ہوں، یہ فضیلت اس کے لیے۔ اب جتنی رکعتیں نکلتی چلی جائیں گی فضیلت اسی حساب سے کم ہوتی چلی جائے گی۔